کیا جنات کسی کے قبضے میں آ سکتے ہیں؟ کیا جنات کو کوئی اپنا غلام بنا سکتا ہے؟ کیا جنات جو چاہے گا وہ جنات اس کا کام کرے گا؟ جنات کو اپنا غلام بنا کر جنات سے کہے گا جاؤ فلاں کام کر کر آؤ، تو کیا جنات ایسا کرے گا؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا ایسا ہو پائے گا؟ اگر ہو پائے گا تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جنات کو قبضے میں کرتے کیسے ہیں، جنات قبضے میں آتا کیسے ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے جنات کو قبضے میں کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے۔ یہ کیا؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیا آسان طریقہ ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد میں ظہر کی نماز پڑھنا ہے، عصر کی پڑھنا ہے، مغرب کی پڑھنا ہے، عشاء کی پڑھنا ہے، ہو سکے تو تہجد کی نماز بھی آپ کو قائم کرنی ہے۔ یہ آپ کو معمول بنا لینا ہے، 5 وقتہ نماز کے آپ پابند ہو جائیے۔ 5 وقتہ نماز آپ پڑھیں گے، پڑھتے رہیں گے۔ نماز کے شرائط کے ساتھ میں نماز کو پڑھیں، نماز میں دل لگا کر نماز کو پڑھیں۔ کہیں ادھر ادھر کا ذرا سا بھی خیال آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے، کسی اور کا خوف آپ کے دل میں نہیں رہنا چاہیے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آپ کے دل میں رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آپ کے دل میں سما جائے گا، اور صرف اللہ رب العزت کا خوف آپ کے دل میں رہے گا، تو اللہ کی قسم ایک جنات ہی نہیں بلکہ ساری کائنات آپ کے قبضے میں ہوگی، ساری کائنات آپ کی غلام ہوگی۔ تب جب آپ رب العزت کو راضی کر لیں گے، کب؟ جب آپ نمازوں کے پابند ہو جائیں گے، جب آپ رب کائنات کو منا لیں گے، تب ساری خلقت آپ کی غلام ہو جائے گی، ساری خلقت آپ کی فرما بردار ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، پہلے آپ اس کو راضی کر لیں تو ساری کائنات آپ سے راضی ہو جائے گی، ساری کائنات آپ جیسا کہو گے ویسا ہونے لگے گا۔ لیکن شرط یہ ہے پہلے اس رب کو منا لیں جس نے جنات کو پیدا کیا ہے۔ کیوں نہ ہم اس رب کو منا لیں، اس رب کو راضی کر لیں جس کے قبضے میں جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، ساری کائنات، ساری مخلوقات جو بھی ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، تو ہم اس رب کو راضی کریں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کوئی وظیفہ ہے جنات کو قبضے میں کرنے کا؟ تو ایک ہی میں ان سے بات کہتا ہوں کہ جتنا ٹائم جتنا وقت دو گے جنات کو قبضے میں کرنے کے لیے، اتنے وقت میں تو تم ایک اچھے خاصے متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لو، تو جنات کیا ساری شے آپ کے قبضے میں ہوگی۔ اگر جنات کو بنانے والے کو راضی کرو، جنات میں کیا رکھا ہے؟ جنات تو خود اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جنات تو خود اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اسی اللہ کو راضی کریں۔ تو ساری کائنات ہماری قدموں میں ہوگی، ساری کائنات کی دولت ہمارے قدموں میں ہوگی، ساری کائنات کی شہرتیں ہمارے قدموں میں ہوں گی، نعمتیں ہماری قدموں میں ہوں گی۔ لیکن کب؟ جب ہم اپنے رب کو منا لیں گے، اپنے رب کو راضی کر لیں گے۔ ساری کائنات کو پیدا کرنے والے رب کو راضی کرنا چاہیے ہم کو، تو ساری کائنات آپ کی غلام ہوگی، ساری کائنات آپ کی فرما بردار ہوگی، اور اسی میں لگے رہو گے۔ جنات کو قبضے میں کرنا ہے، جنات سے اپنا کام کرانا ہے، فلاں کا بیڑا غرق کرانا ہے، فلاں کی نیا پار لگانا ہے، تو ساری کائنات، ساری زندگی تم کرتے رہو، تمہیں حاصل کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا حاصل۔ بس کرتے رہو، بس کرتے رہو، اس کی نیا غرق اس کا بیڑا پار، اس کی نیا غرق اس کا بیڑا پار، صرف یہی کرتے رہو گے، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس رب کائنات کو راضی کریں جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، اسے منائیں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تمام بوال میں نہ پڑیں جو آپ کے لیے بوال جان بن جائے، اسے سر پر اٹھا کر نہ گھومیں، اس سے کوئی فائدہ